بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اس فولادی عورت کے اندر جو ماں ہے، اس کی کمزوری سے کھیلا جائے تو وہ بے اختیار بچوں کی طرف دوڑی چلی جائے گی۔ اسلام آباد میں علی زخمی اور بیمار پڑا ہے، اسے ایک گولی ماری گئی تھی۔ فرحاد نے ہم سے انتقام لینے میں دیر نہیں کی، اب ہمیں اس کی انتقامی کارروائیوں سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم علی کے چاروں طرف خطرات پیدا کریں گے اور فرحاد کو بھی اب سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ الپا نے اپنے خیال خوانی کرنے والوں سے باری باری رابطہ کیا۔ اینی ڈی سوزا اور رائٹ بوائے سے کہا، تم دونوں پچھلی بار اسلام آباد میں تھے، موساد کے ایجنٹوں کو علی سے محفوظ رکھنے کی کوششیں کی تھیں لیکن ناکام رہے تھے۔ میڈم، ہم کامیاب ہو سکتے تھے لیکن آپ نے ہمیں واپس بلا لیا تھا۔ اس وقت میں فرحاد کو فیملی سے ٹکرانا نہیں چاہتی تھی لیکن اب ٹکراؤ لازمی ہو گیا ہے۔ اینی، تم اسلام آباد میں اپنے زیادہ سے زیادہ اعلی کار بناؤ، انہیں نہایت دلیر اور جاں باز ہونا چاہیے۔ ان پر تنظیمی عمل کرو گی تو وہ سب تابع دار بن کر رہیں گے۔ پھر اس نے رائٹ بوائے سے کہا، تم لاہور میں چند لوگوں کو اعلی کار بناؤ اور ان پر تنظیمی عمل کرو۔ وہاں سونیا کا بیٹا کبریا فرحاد ہے، اس کی پرورش آمنہ فرحاد کر رہی ہے۔ کبریا کو وہاں سے اغوا کیا جائے گا لیکن یہ کام آسان نہ سمجھنا، آمنہ روحانی ٹیلی پیتھی جانتی ہے۔ اس کی نظروں میں نہیں آؤ گے، اپنا نام و نشان نہیں چھوڑو گے تو محفوظ رہو گے۔ اپنی تیسری خیال خوانی کرنے والی لی پارکر سے معلوم کرو کہ سونیا کی بیٹی اعلیٰ بی بی بابا صاحب کے ادارے میں ہے یا نہیں۔ اگر وہ ادارے سے باہر ہے تو پہلے معلوم کرو کہ کہاں ہے۔ وہ اکثر اپنے بھائی پارس کے ساتھ رہتی ہے۔ مولی پارکر نے پوچھا، اس بچی کے ساتھ کیا کرنا ہوگا؟ اسے اغوا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ اس کی پلاننگ وقت حالات کے مطابق ہوگی۔ پھر اس نے امریکی فوج کے ایک سربراہ سے رابطہ کیا اور کہا، تم ہمیں لیزر گنیں اور دوسرے جدید ہتھیار نہیں دے رہے تھے، کوئی بات نہیں، ہم تمہاری مجبوریاں سمجھ رہے ہیں۔ ویسے تم ایسے تو اپنے دو چار ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ذریعے ہم سے تعاون کر سکتے ہو۔ کیسا تعاون چاہتی ہو؟ اسلام آباد میں فرحاد کے خلاف محاذ بنا رہی ہوں، اس لیے تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی خدمات حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ سوری، میں تمہارے اور فرحاد کے معاملے میں اپنے لوگوں کو قربانی کا بکرا نہیں بناؤں گا۔ میں نے جب بھی تعاون کے لیے کہا، تم نے سوری کہہ کر جب تم کسی ضرورت کے لیے میرے پاس آؤ گے تو میں سوری یاد رکھوں گی۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اپنے دماغ میں سوچ کی لہروں کو محسوس کیا۔ اس کے سانس روکنے سے پہلے ہی ایک نسوانی آواز نے کہا، واشنگٹن 40112222۔ بولنے والی اس کے دماغ سے چلی گئی۔ اس نے ریسیور اٹھایا، واشنگٹن کے کوڈ نمبر کے ساتھ 40112222 ڈائل کیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے لگی، پھر وہی نسوانی آواز سنائی دی۔ الپا بول رہی ہو؟ ہاں، کیا تم وہی ہو جو ابھی میرے دماغ میں آئی تھی؟ ہاں، میں آئی تھی جب تم کرنل سے بات کر رہی تھی۔ اس وقت میں اس کرنل کے دماغ میں تھی۔ وہ یوگا کا ماہر ہے، کیا تم اس کے دماغ میں پہنچ جاتی ہو؟ ہاں، مگر وہ میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتا ہے۔ یعنی تم نے اسے معمول اور تابعدار بنایا ہے، پھر تو تم تیز ترار ہو۔ میری خدمات حاصل کرو، پھر میری تیزی کا پتہ چلے گا۔ تم کون ہو؟ پہلے اپنے متعلق بتاؤ۔ میں ایک ادارے کی مالکہ ہوں، میرے ادارے کا نام آپ کی خدمت میں تمہاری خدمات انجام دوں گی۔ تمہاری خدمات کے بعد اپنا نام بتاؤں گی۔ فی الحال مجھے ABC کہہ سکتی ہو۔ میں تمہارے بارے میں پوری معلومات حاصل کیے بغیر کوئی اہم کام تمہیں کیسے سونپ سکتی ہوں؟ یہ سمجھو کہ تم نے مجھے کام سونپ دیا ہے۔ تم نے کرنل کے دماغ میں کہا تھا کہ اسلام آباد میں فرحاد کے خلاف محاذ بنا رہی ہو۔ میرے لیے اتنی سی بات کافی ہے، میں معلوم کر لوں گی کہ اسلام آباد میں فرحاد کا معاملہ کیا ہے اور وہاں فرحاد سے تعلق رکھنے والے کون لوگ ہیں۔ تم تو واقعی بڑی تیزی دکھا رہی ہو۔ میں تمہاری خدمات حاصل نہ کروں تو کیا کرو گی؟ تو میں فرحاد علی تیمور سے کہوں گی کہ وہ تمہارے خلاف میری خدمات حاصل کرے۔ تم تو بڑی چال باز ہو، میں تم سے کام نہیں لوں گی تو تم دشمن کا کام کرو گی۔ پاپی پیٹ کے لیے کسی نہ کسی کی خدمت کرنی ہی پڑتی ہے، اسی لیے اپنے ادارے کا نام ایٹ یور سروس رکھا ہے۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم میرا کام کرنے کے دوران دشمن سے مل کر مجھے دھوکہ نہیں دو گی؟ میں اپنے معاملات میں دیانتدار ہوں، ایک بار آزما لو۔ تمہارا کام کرنے کے بعد $1,00,000 لوں گی، کیونکہ یہ فرحاد جیسے زبردست شخص کا معاملہ ہے۔ میں آزمائشی طور پر تم سے کام لوں گی، لیکن تم سے رابطہ کیسے ہوا
ہوا کرے گا۔ ہم اپنے اپنے موبائل کے ذریعے رابطہ کیا کریں گے۔ اب بتاؤ اسلام آباد میں مجھ سے کیا کام لینا چاہتی ہو؟ وہاں ایک اسپتال میں فرحاد کا بیٹا علی تیمور زخمی حالت میں ہے۔ اس اسپتال کے اندر اور باہر سخت پہرا رہتا ہے۔ جو بھی اسپتال میں جاتا ہے اس کے خیالات پڑے جاتے ہیں، پھر مطمئن ہونے کے بعد اسے اسپتال کے اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اب تک موساد کا کوئی فرد اندر نہ جا سکا۔ وہاں جتنے یہودی تھے سب کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یعنی علی کے پاس جانا دور کی بات ہے، کوئی اسپتال میں بھی نہیں جا سکا، لیکن میں $1,00,000 کے عوض صرف اسپتال کے اندر ہی نہیں، علی کے کمرے کے اندر بھی چلی جاؤں گی۔ پھر جا کر کیا کرو گی؟ تم مجھ سے کام لے رہی ہو، تم بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں اس کمرے میں پہنچ کر اسے قتل بھی کر سکتی ہوں اور اس سے عشق بھی کر سکتی ہوں۔ الپا نے سوچنے کے انداز میں کہا، عشق؟ ہاں، جب تم بھاری معاوضہ دو گی تو میں اس سے عشق بھی کروں گی، لیکن بند کمرے کا عشق نہیں۔ کوئی مرد مجھے تنہائی میں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تمہاری یہ عشق والی بات میرے دل کو لگ رہی ہے۔ اسے قتل کرنے سے فرحاد سے دشمنی بڑھ جائے گی۔ اگر تم اسے اپنا دیوانہ عاشق بنا سکو تو پھر اسے ٹریپ کر کے اس کا دماغ کمزور بنا کر اسے اپنا معمول اور تابعدار بنایا جا سکتا ہے۔ قتل چٹکی بجا کر ہو جاتا ہے، مگر عشق میں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تب مرادیں حاصل ہوتی ہیں۔ تمہارا یہ کھیل لمبا ہوگا تو میرا معاوضہ بھی بڑھتا جائے گا۔ معاوضے کی فکر نہ کرو، جو مانگو گی ملے گا۔ کیا تم ایسی حسین اور پرکشش ہو کہ وہ تمہارا دیوانہ بن جائے؟ دنیا کی کوئی حسین ترین عورت بھی ایسے مرد کو دیوانہ نہیں بنا سکتی جو فولادی قوت ارادی کا مالک ہو۔ میں علی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی ہوں۔ اگر وہ فولاد ہوگا تو حسن و شباب کا جادو نہیں چلے گا، صرف حکمت عملی کام آئے گی۔ میں ایک مخصوص طریقہ کار کے مطابق اسے ٹریپ کروں گی، اس پر تنویمی عمل کروں گی، پھر وہ تمہاری خواہش کے مطابق میرا تابعدار دیوانہ بنا رہے گا۔ نہیں، تم اسے صرف ٹریپ کرو گی، میں اسے تنویمی عمل کے ذریعے اپنا تابعدار عاشق بنا کر رکھوں گی۔ میڈم الپا، میں علی کے کمرے تک پہنچنے کے خطرات سے کھیلتی رہوں گی، اور جب اسے ٹریپ کر لوں گی تو پکی پکائی کھچڑی تم کھاؤ گی۔ نو میڈم، نو، یہ نہیں ہوگا۔ ذرا سوچو، علی میرے زیر اثر رہے گا تو میں فرحاد اور اس کی فیملی کی کمزوریوں تک پہنچتی رہوں گی اور ان سے بے حساب فائدے حاصل کرتی رہوں گی۔ تم مجھے بے حساب فائدوں سے محروم کرنا چاہتی ہو۔ معلوم ہوتا ہے تم میرا کام نہیں کرو گی۔ کروں گی۔ تم چاہتی ہو علی کو قتل کیا جائے، وہ قتل ہو جائے گا۔ تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی لاش جائے واردات پر چھوڑ دوں گی یا اپنے گھر لے جاؤں گی۔ اسی طرح میں اسے دیوانہ تابعدار بناؤں گی تو اس سے غرض نہ رکھو کہ وہ کس کا دیوانہ ہوگا۔ میں نے علی کو نہیں دیکھا ہے، اگر دیکھنے کے بعد وہ مجھے پسند نہیں آئے گا تو پھر تم ہی اسے اپنا معمول اور تابعدار بنا لینا۔ تم اپنی مرضی سے کام کرو گی اور منصوبوں کے مطابق عمل نہیں کرو گی تو مجھے نقصان پہنچے گا۔ تم ضدی اور خود سر ہو، میں تم سے کام نہیں کراؤں گی۔ تم میرے ان معاملات سے الگ رہو۔ ٹھیک ہے، تمہارے معاملات سے الگ ہو رہی ہوں، آئندہ فرحاد علی تیمور کے معاملات میں دلچسپی لوں گی۔ تمہاری اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کیا تم میرے خلاف فرحاد کے لیے کام کرو گی؟ کسی نہ کسی کی خدمت ضرور کروں گی۔ پاپی پیٹ کا معاملہ ہے، میری اطراف مسائل کی کمی نہیں تھی۔ تم ایک نیا مسئلہ، نیا درد سر بن رہی ہو۔ آخر تم کون ہو؟ میں تمہیں سمجھاتی ہوں۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں بڑی بڑی ہستیاں آئیں، کچھ عرصے تک پراسرار بن کر رہیں، پھر مقابلے میں آ کر مٹی میں مل گئیں۔ تمہارا بھی ایسا ہی انجام ہوگا۔ ہم سب جرائم کی راہوں کے راہی ہیں، ان راہوں کے ہر راہی کا انجام برا ہوتا ہے۔ مجھے انجام سے نہ ڈراؤ، میں فون بند کر رہی ہوں۔ ٹھہرو، فون بند نہ کرو، میں تم سے کام کراؤں گی۔ تم فرحاد کے لیے کام نہیں کرو گی۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں تم باتوں سے جتنی زبردست لگ رہی ہو اسی طرح اب کام میں بھی زبردست ہو یا نہیں۔ تم آج ہی سے کام شروع کر دو۔ آج ہی سے نہیں، ابھی سے شروع کر رہی ہوں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا موبائل فون نمبر بتایا، پھر رابطہ ختم کر دیا۔ الپا نے اینی ڈسوزا کے پاس آ کر کہا، میں نے مولی پارکر سے کہا تھا کہ وہ آلا بی بی اور پارس کو تلاش کرے، اب ان دونوں کو تم تلاش کرو اور مولی کو اسلام آباد جانے دو۔ پھر اس نے مولی سے کہا، تم پہلی فلائٹ سے اسلام آباد جاؤ، تمہارا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ تم
حسین اور پرکشش ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ علی تم سے متاثر ہو جائے، وہاں اپنے ایسے اعلی کار بناؤ جو تمہارے معمول اور تابع دار رہیں۔ اس ہسپتال میں تم ایک عورت پر نظر رکھو گی، میں اس عورت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہوں، وہ ہمارے لیے کام کر رہی ہے مگر بھروسے کے قابل نہیں ہے، کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتی ہے۔ مولی پارکر نے پوچھا، میں اس عورت کو کیسے پہچانوں گی؟ اس کی پہچان دو طرح ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ وہ حسین ہوگی، علی کو اپنے حسن سے دیوانہ بنانا چاہے گی، دوسری پہچان یہ کہ نرس یا لیڈی ڈاکٹر بن کر علی کے کمرے میں جائے گی، کمرہ صاف کرنے والی سویپر بن کر بھی وہاں جا سکتی ہے۔ یس میڈم، میں اس پر نظر رکھوں گی، میں اسے فراڈ کرنے کا موقع نہیں دوں گی۔ الپا نے کہا، میں بھی تمہارے ذریعے اس پر نظر رکھوں گی، اسے بے نقاب کروں گی اور معلوم کروں گی کہ وہ پراسرار بننے والی کون ہے۔ وہ ایک خوبصورت بلا تھی، اس کا نام بلی ڈونا تھا، بچپن ہی سے شریر، تیز ترار، خود غرض اور چلاک تھی، ایک میجر کی بیٹی تھی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد فوجی ٹریننگ سینٹر میں ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ کرنا اور ہر طرح کے ہتھیاروں کی بڑی مہارت سے استعمال کرنا سیکھا تھا۔ ٹریننگ کے تمام سخت مرحلوں سے گزرنے کے بعد اسے ٹرانسفارمر مشین سے گزارا گیا تھا۔ وہ ایسی مکار تھی کہ ٹیلی پیتھی سیکھنے کے بعد اپنی ہی فوج کے اعلیٰ افسران کے چور خیالات پڑھنے اور فوجی راز معلوم کرنے لگی تھی۔ چند اعلیٰ افسران جو یوگا کے ماہر تھے، انہیں دھوکے سے اعصابی کمزوری میں مبتلا کیا تھا، پھر ان کے بھی دماغوں میں جگہ بنائی تھی۔ اس طرح پتہ چلا کہ مختلف اوقات میں مردہ بندروں کی جیب سے نادیدہ بنانے والی جو گولیاں اور فلائنگ کیپسول حاصل کیے گئے تھے، انہیں ایک لیبارٹری میں چھپا کر رکھا گیا تھا۔ اس گولی اور کیپسول کا طبی تجزیہ کر کے اس کا فارمولہ معلوم کیا گیا تھا۔ اس لیبارٹری میں ٹیلی پیتھی جاننے والے 6 افراد پہرا دیتے تھے، لیبارٹری کے اندر آنے اور جانے والوں کے چور خیالات پڑھتے تھے۔ اس طرح کوئی وہاں سے غیر معمولی گولی یا کیپسول چرا نہیں سکتا تھا، لیکن اس پہرا دینے والے بلی ڈونا نے 6 گولیاں اور 2 فلائنگ کیپسول چرا لیے تھے۔ اس لیبارٹری میں 100 سے زائد گولیاں اور 40 فلائنگ کیپسول تھے، ان کی روزانہ گنتی نہیں ہوتی تھی، اس لیے کچھ عرصے تک چوری کا پتہ نہ چل سکا۔ معلوم ہونے کے بعد انکوائری ہونے لگی کہ 6 گولیاں اور 2 کیپسول کس نے چرائے ہیں۔ جتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے وہاں ڈیوٹی پر رہا کرتے تھے، وہ سب یوگا کے ماہر تھے۔ ان کے چور خیالات نہیں پڑھے جا سکتے تھے، لیکن ان کے بھی خیالات پڑھ کر چور تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اس مقصد کے لیے ہپناٹائز کرنے والے کی خدمات حاصل کی گئیں۔ وہ باری باری ایک ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے پر عمل کرنے لگا۔ جب بلی ڈونا پر عمل کرنے کا وقت آیا تو اچانک وہ ایک گولی نکل کر نادیدہ ہو گئی۔ اس حرکت سے ثابت ہو گیا کہ چوری اس نے کی ہے۔ اسے حکم دیا گیا کہ وہ اعلیٰ افسران کے سامنے حاضر ہو جائے اور چوری کا مال واپس کر دے۔ اس کی یہ پہلی غلطی معاف کر دی جائے گی اور اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ وہ نادان نہیں تھی، خود کو چوری کے مال کے ساتھ پیش کرتی تو اسے گرفتار کر لیا جاتا اور اسے ٹرانسفارمر مشین سے گزار کر اس سے ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں چھین لی جاتی۔ وہ نادیدہ ہو کر اعلیٰ افسران کے درمیان سے نکلتی ہوئی اس خفیہ لیبارٹری میں آ گئی، وہاں سے مزید 40 عدد گولیاں اور 5 عدد کیپسول لے کر چلی آئی۔ وہ چاہتی تو وہاں کچھ نہ چھوڑتی، ساری گولیاں اور کیپسول لے آتی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ یہ غیر معمولی چیزیں وہاں تیار ہوتی رہیں اور اس کا ملک دوسرے ممالک سے اور منکی فوج سے کم تر نہ رہے۔ وہ سب سے پہلے اپنا ذاتی فائدہ سوچتی تھی۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ یہ چیزیں اپنے ملک میں تیار ہوتی رہیں گی تو چوری کرتے رہنے میں آسانی رہے گی۔ اس نے دماغوں میں پہنچنے، نادیدہ ہونے اور پرواز کرنے کی صلاحیتیں اور قوتیں حاصل کر لی تھیں۔ پھر وہ نادیدہ ہو کر دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے پاس جانے لگی۔ وہ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس نے پہلے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے پال میٹ کے کھانے میں اعصابی کمزوری کی دوا ملائی، اسے کمزور بنایا، پھر تنویمی عمل کے ذریعے اسے اپنا معمول اور تابع دار بنا لیا۔ اس کا دوسرا شکار راجر بروس، تیسرا شکار آندرے جیمز اور چوتھی میری وائٹ تھی۔ اس نے ان سب کو اپنا معمول اور تابع دار بنا لیا تھا اور امریکہ چھوڑ کر ایشیا کے ایک ملک میں آباد ہو گئی تھی۔ یہ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ وہ کس ملک کے کس شہر میں رہتی ہے۔ اس نے ایک بزنس مین کو اپنا معمول اور تابع دار بنانے کے بعد اسے اپنا باپ بنا لیا تھا اور ایک شاندار محل میں رہنے لگی تھی۔ وہ بزنس مین کروڑ پتی تھا۔ وہاں کی پولیس اور انٹیلیجنس والے اس پر شبہ نہیں کر سکتے تھے کہ ایک حسین دوشیزہ دولت مند کیسے بن گئی ہے۔ سب یہی جانتے تھے کہ وہ کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے، جبکہ کروڑ کی گنتی اس کے لیے کچھ نہیں تھی۔ دنیا کی تمام دولت ٹیلی پیتھی کی بدولت اس کے قدموں میں
رہا کرتی تھی۔ اس کے چاروں ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت مختلف ملکوں میں رہتے تھے۔ وہ دن رات ان سے رابطہ رکھتی تھی اور اس کوشش میں تھی کہ اور نئے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ٹریپ کرے، انہیں اپنا معمول اور تابع دار بنائے، اس طرح دوسروں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اور برتر بنتی چلی جائے۔ اس نے الپا سے وعدہ کیا تھا کہ اسلام آباد جا کر علی کو ٹریپ کرے گی، لیکن وہ خود وہاں جانے کی نادانی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو دوسرے کرتے آئے ہیں۔ بلی ڈونا وقت ضرورت کے لیے اپنی 2 ڈمیاں بنا چکی تھی۔ ان کے دماغوں کو تنویمی عمل سے اچھی طرح جکڑ کر انہیں اپنی طرح بلی ڈونا بنا دیا تھا۔ ان میں سے ایک ڈمی بلی ڈونا اسلام آباد پہنچ گئی۔ اس ڈمی کے ساتھ 3 اعلی کار تھے۔ اصلی بلی ڈونا ان اعلی کاروں کے اندر رہ کر اس اسپتال کے اندر آنے جانے والوں کی نگرانی کرنے لگی اور ان کے دماغوں میں پہنچنے لگی۔ پھر اس نے ایک نرس کے ہی دماغ میں رہنا مناسب سمجھا اور یہ طے کیا کہ جب وہ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر اپنے کوارٹر میں سونے کے لیے جائے گی تو اس کے خوابیدہ دماغ پر عمل کرے گی اور اس نرس کو اپنی معمولہ اور تابع دار بنائے گی۔ پھر جب وہ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر کھانے پینے کے بعد بستر پر لیٹ گئی، تب بلی ڈونا نے سوچا پہلے اس کے چور خیالات پڑے گی، اس وقت تک یہ سو جائے گی، پھر اس پر عمل کرے گی۔ لیکن خیالات پڑنے کے دوران اس نے محسوس کیا کہ اس نرس کے اندر کوئی دوسری ہستی بھی موجود ہے اور اس نرس کی ہی سوچ میں کہہ رہی ہے مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سو جانا چاہیے اور میں سو رہی ہوں، میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور میں غافل ہو رہی ہوں۔ وہ نرس آنکھیں بند کر کے نیند میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ جب نیند گہری ہو گئی تو اس پر عمل ہونے لگا۔ وہ الپا تھی جو اسے اپنی معمولہ بنا رہی تھی اور کہہ رہی تھی تم اس لمحے سے میری معمولہ اور تابع دار بن کر رہو گی اور میرے احکامات کی تعمیل کرتی رہو گی۔ نرس نے کہا میں تمہارے احکامات کی تعمیل کرتی رہوں گی، جب تم سو کر اٹھو گی تو تمہارے سرانے ایک کیپسول رکھا ہوگا، تم اسے چھپا کر اپنی ڈیوٹی کے وقت اسپتال لے جاؤ گی اور علی کی دواؤں کے ساتھ وہ کیپسول بھی اس کے نسخے میں شامل کر دو گی، اپنے سامنے اسے وہ کیپسول کھلاؤ گی۔ نرس خاموش رہی، اس نے جواب نہیں دیا۔ الپا نے پوچھا خاموش کیوں ہو؟ کہو کہ وہ کیپسول علی کو کھلاؤ گی۔ بولی اسپتال کے اندر قدم رکھتے ہی میں اپنی یا تمہاری مرضی سے کچھ نہیں کر سکوں گی۔ وہاں ہم سب نرسوں، ڈاکٹروں اور اسپتال کے تمام عملے کے افراد پر روحانی عمل کیا گیا ہے۔ وہاں ہم میں سے کوئی باہر کی لائی ہوئی دوا، کھانا یا ہتھیار استعمال نہیں کر سکتا۔ تم جو کیپسول دو گی اسے میں اسپتال کے باہر پھینک دوں گی۔ کیا تم میری معمولہ اور تابع دار نہیں ہو؟ میں تمہاری معمولہ اور تابع دار ہوں اور رہوں گی، لیکن اسپتال کے باہر۔ الپا سوچ میں پڑ گئی۔ بلی ڈونا کو بھی معلوم ہو رہا تھا کہ علی کی حفاظت کے لیے فولادی قلعے سے بھی زیادہ مضبوط روحانی قلعہ بنایا گیا ہے، وہاں کسی کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ الپا نے پوچھا کیا ابھی تم میری معمولہ اور تابع دار ہو؟ جی ہاں، میں اسپتال میں قدم رکھنے تک تمہارے حکم کی بندی ہوں۔ اسپتال میں دوسرے مریض اور ان کی عیادت کرنے والے جاتے ہیں، کیا وہ بھی روحانی عمل کے زیر اثر ہوتے ہیں؟ صرف اسپتال کا عملہ زیر اثر ہوتا ہے، باقی دوسروں کو اس حصے میں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اگر میں کسی طرح اس حصے میں چلی جاؤں اور علی کے کمرے میں پہنچ جاؤں تو کیا مجھ پر روحانی عمل اثر کرے گا؟ نہیں کرے گا، تم آزاد رہو گی۔ صرف ہم اسپتال والے روحانی عمل کے زیر اثر ہیں اور کل تک رہیں گے۔ کل تک کیوں؟ کل صبح 10 بجے اسپتال سے علی کی چھٹی ہو جائے گی۔ تعجب ہے، صرف 4 دنوں میں زخم بھر گیا ہے۔ سب ہی ڈاکٹروں کو حیرانی ہے، گولی کا زخم گہرا تھا، اس کے باوجود زخم بھر چکا ہے۔ یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا روحانی عمل کے نتیجے میں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم سو جاؤ۔ میں حکم دیتی ہوں کہ تم کل دن کے 12 بجے تک سوتی رہو گی۔ میں کل دن کے 12 بجے تک سوتی رہوں گی۔ تمہاری نیند کے دوران یہاں کچھ لوگ آئیں گے، مصروف رہیں گے، باتیں کریں گے، لیکن تم گہری نیند سوتی رہو گی۔ اس نے کہا کہ وہ الپا کے حکم کے مطابق دوسرے دن 12 بجے تک بے خبر سوتی رہے گی۔ الپا نے اپنی ماتحت مولی پارکر سے کہا میں نرس پر تنویمی عمل کر رہی تھی اور تم بھی اس کے دماغ میں رہ کر تمام باتیں سن رہی تھی۔ مولی پارکر نے کہا یس میڈم، آپ نے کہا ہے کہ اس کے کمرے میں کچھ لوگ جائیں گے، کیا ہمیں ابھی وہاں جانا ہے؟ ہاں، اس کے بیان کے مطابق نرسوں، ڈاکٹروں اور اسپتال کے پورے عملے پر روحانی عمل کا اثر رہتا ہے۔ اگر تم نرس کے بیس میں اس کے میک اپ اور گیٹ اپ میں جاؤ گی تو روحانی عمل کے اثر میں نہیں رہو گی، کیونکہ تم حقیقتاً اس اسپتال کی نرس نہیں ہو۔ تم آسانی سے علی کے کمرے میں پہنچ کر اسے وہ کیپسول کھلا کر اس کا کام تمام کر سکو گی۔ میں ابھی
ابھی میک اپ کا سامان لے کر ایک اعلی کار کے ساتھ اس کوارٹر میں جا رہی ہوں۔ ادھر بلی ڈونا نرس کے دماغ میں رہ کر الپا کی آواز اور لہجے سے سمجھ لیا تھا کہ وہ علی کے سلسلے میں اس کی خدمات حاصل کرنے کے باوجود اس پر بھروسہ نہیں کر رہی ہے اور خیال خوانی کے ذریعے اپنے طور پر بھی کارروائی کر رہی ہے۔ بلی ڈونا کو یہ منظور نہیں تھا الپا علی کے خلاف جو اقدامات کرے اس میں اسے کامیابی ہو۔ وہ نرس کو گہری نیند سلا کر گئی تھی اور اس نرس کے کمرے میں کچھ لوگ آنے والے تھے۔ وہ کون لوگ ہوں گے انہیں دیکھنا اور سمجھنا ضروری تھا۔ اس نے اپنے تینوں اعلی کاروں سے کہا اس نرس کے کوارٹر کے آس پاس چھپے رہو اور اس کے کمرے میں کچھ لوگ آنے والے ہیں، میں تم لوگوں کے ذریعے ان کی آوازیں سنوں گی۔ آدھی رات تک اس کوارٹر کے اندر اور باہر خاموشی چھائی رہی۔ پھر مولی پارکر اپنے ایک ماتحت کے ساتھ کوارٹر کے دروازے پر آئی۔ وہ مکفل نہیں تھا، اسے کھول کر اپنے اعلی کار کے ساتھ اندر آ گئی، دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ اس نے ایک بڑا سا بیگ میز پر رکھا، اس میز کے ساتھ ایک آئینہ لگا ہوا تھا، بیگ میں میک اپ کا ضروری سامان تھا۔ اعلی کار اس میز کو اٹھا کر نرس کے سرانے لے آیا تاکہ مولی پارکر اس نرس کو دیکھ کر میک اپ کرے اور اس کی ہم شکل بن جائے۔ وہ میک اپ کی تیاری کے دوران ضروری باتیں کر رہے تھے۔ بلی ڈونا کے دو اعلی کار اس کوارٹر کے باہر تھے۔ ایک اعلی کار بہت پہلے ہی کمرے کے اندر جا کر نرس کے بیڈ کے نیچے چھپ گیا تھا۔ بلی ڈونا اس کے دماغ میں رہ کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے اعلی کار سے کہا میں اس عورت کے دماغ میں جا رہی ہوں، اگر وہ مجھے محسوس کرے گی تو میں تمہیں بتاؤں گی، تم فوراً اس کے ساتھی کو گولی مارو گے، ریوالور میں سائلنسر لگاؤ۔ اس نے ریوالور نکالا پھر سائلنسر لگانے لگا۔ بلی ڈونا مولی پارکر کے دماغ میں پہنچ گئی۔ وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتی تھی، اس وقت محسوس نہ کر سکی کیونکہ اس کے اندر الپا موجود تھی اور کہہ رہی تھی اطمینان سے میک اپ کرو، صبح تک کوئی اس کمرے میں نہیں آئے گا، میں جا رہی ہوں، 2-4 گھنٹے بعد آ کر معلوم کروں گی کہ تم نے کس حد تک کامیاب میک اپ کیا ہے۔ بلی ڈونا اس کے دماغ سے نکل آئی، اپنے اعلی کار سے بولی جب یہ عورت تمہیں اب نارمل دکھائی دے تو اس کے ساتھی کو گولی مار دینا۔ یہ کہہ کر اس نے الپا کی آواز اور لہجے کو اختیار کیا۔ خیال خوانی کی پرواز کر کے مولی پارکر کے اندر پہنچی۔ اس نے بلی ڈونا کو محسوس نہیں کیا۔ اس کے چور خیالات نے بتایا کہ وہ الپا کی تابع دار ہے اور خود ٹیلی پیتھی جانتی ہے۔ بلی ڈونا ایسے موقع کی تلاش میں رہتی تھی۔ اس کی ٹیم میں ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی کا اضافہ ہونے والا تھا۔ اس نے یہ اخبارگی اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا۔ تکلیف کی شدت سے وہ چیخ مارنا چاہتی تھی۔ بلی ڈونا نے اس کا منہ بند کر دیا۔ وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگی۔ بیڈ کے نیچے سے اس اعلی کار نے اسے نارمل سے اب نارمل ہوتے دیکھا تو وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اس کے ساتھی کو گولی مار دی۔ دماغی اذیت ناقابل برداشت ہوا کرتی ہے۔ بلی ڈونا نے دوسری بار مولی پارکر کے اندر زلزلہ پیدا کیا تو وہ برداشت نہ کر سکی، بے ہوش ہو گئی۔ اس اعلی کار نے بیڈ کے نیچے سے نکل کر دروازے کو کھولا۔ باہر کھڑے ہوئے دو ساتھی اندر آ گئے۔ اپنی مالکہ کے حکم کے مطابق مولی پارکر کو اٹھا کر وہاں سے لے جانے لگے۔ جاتے جاتے دروازے کو باہر سے بند کر دیا تاکہ اندر پڑی ہوئی لاش صبح تک کسی کو نظر نہ آئے۔ ڈمی بلی ڈونا نے کرائے پر جو بنگلہ رہائش کے لیے حاصل کیا تھا وہ اسپتال سے 15 منٹ کی مسافت پر تھا۔ وہاں پہنچنے کے 10 منٹ بعد مولی پارکر کو ہوش آنے لگا۔ الپا یہ کہہ کر گئی تھی کہ 2-4 گھنٹے کے بعد اس کے پاس آئے گی۔ اس کے آنے سے پہلے ہی بلی ڈونا نے اس پر تنویمی عمل شروع کر دیا۔ اس کے دماغ سے الپا کے عمل کے اثرات کو مٹانے لگی اور اپنے تنویمی عمل کو اس پر مسلط کرنے لگی۔